کدھر کہتے ہیں خوف نیچے لکھا ہوا ہے باب صغیر چھوٹا دروازہ ہے خوف صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی طرف جتنے صحابہ کرام کے دروازے کھلنے والے تھے وہ سب بند کروا دیے اور میں صرف خوف ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے کو کھلا رکھا رہا باقی سب بند کروا دیے. آگے چلیں. خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا ہوں. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل 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 کہتے ہیں کہ کسی کی محبت دل میں ایسی سما جائے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ ہو کسی ذات کی محبت دل میں ایسی سما جائے ایسی اتر جائے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ ہو تو ایسی محبت کا لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے. آئے چلیں. دارالعلوم کراچی کے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا. دارالعلوم میں بخاری شریف جلد ثانی پڑھائے تھے. بیماری کی وجہ سے ان کو بھی کرسی پر بیٹھنا پڑتا، کرسی پر اونچا بیٹھنا پڑتا. تو پھر تعلیم ہمارے آتے رہتے ہیں اور مطلب کرتے ایسا کرتے اوپر بیٹھتے تو بس اپنا رومال والا نا کوئی پیروں پر لپیٹ لیتے اور پھر پھر اوپر بیٹھ جاتے. ہمارے حد میں ویسے ہی کرتا ہوں. مجبوراً اوپر کچھ بیٹھنا پڑتا ہے. بتا رہے نہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا پردہ ہو جائے. باقی عذر کی وجہ سے گنجائش تو خیر ہے اس میں. عام میرے حضرت فرمائے ایک صف کا فاصلہ ہو یعنی 4 فٹ کا فاصلہ ہو تو پھر ذرا بلند بیٹھ سکتے ہیں. پر باہر آپ نزدیک ضرور کو وقت ہے اس سے کم کی گنجائش ہے. بس یہ ہے کہ وہ پھر اپنی مجبوراً جب بھی بیٹھنا پڑتا ہے اسی طرح رومال پر رکھ لیتا ہوں. پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. نماز پڑھے کتنا ثواب تزید علی صلاتی فی بیتہ و صلاۃ فی سوقہ. ایک مسجد میں نماز پڑھے، ایک بازار میں گھر میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. مسجد کا ثواب کتنا ہے؟ ہاں ایک روایت میں 25 گنا اور ایک میں 27 گنا ہے. بڑھ جاتا ہے ثواب. یعنی بغیر عذر کے اگر بغیر عذر کے نماز پڑھے تو پھر تو مسجد کی جماعت کا ثواب بہت زیادہ اہم ہے. جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا. حرم شریف میں جماعت بڑی ہوتی ہے تو اس لیے بہتری ہے کہ حرم شریف میں مسجد نبوی شریف میں کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، آداب پیش آ جاتے ہیں. عذر نہ ہو تو پھر یہی ہے کہ مسجد کی جماعت الحمد للہ. آگے چلیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اتباع سنت کا خاص غلبہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اتباع سنت کا یعنی بہت زیادہ غلبہ اور شوق تھا. یعنی حضرت عبداللہ بن جب یہ مثلا سفر پر تشریف لے جاتے ہیں عمرے کے سفر پر جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا وہاں پر قیام فرماتے ہیں. جہاں حضرت نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے جہاں پر قضاء حاجت فرمائی
وہاں چاہے حاجت نہ بھی ہوتی لیکن قضاء حاجت کی شکل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ اتباع سنت میں الحمدللہ۔ اب یہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر بھی کہ وہ میں نے دیکھا سالم بن عبداللہ کہ یہ تحرا وہ کوشش کرتے تھے اماکن من الطریق یا رکھنا راستے کی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ نے نماز پڑھی وہاں پر نماز پڑھنے کی، جہاں پر آپ نے قیام فرمایا وہاں قیام کرنے کا آگے چلیں۔ بہت عبداللہ کے بیٹے تھے، لہذا یہ چیز ان کو اپنے والد گرامی سے ملی ہے۔ وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا اور وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کا خاص جذبہ عطا فرما رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی وہاں پر نماز ادا کرتے، جہاں اصل کی وہاں پر چاہے حاجت نہ بھی ہوتی پھر بھی وہاں شکل بنا لیتے ہیں۔ آگے کریں سے پڑھ لیں پھر اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ مزید سے دوبارہ عبارت پڑھنی ہے پھر پڑھ لیں انشاءاللہ۔ کہاں تک پہنچے تھے؟ توکل کے بارے میں رکھ دیا تھا کل۔ توکل کے بارے میں، توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ہاں اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پر رکھنا۔ اسباب کو بہرحال اسباب کو اختیار کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ترک اسباب یہ توکل نہیں، یہ تعطل ہے، تعطل ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اپنا زاد ہے توشہ ہے تھوڑا بہت جو ضروری کھانے کا سامان ہے وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں ہم۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ یہاں تک حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد وحی آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، حق آیا، وحی آئی اور آپ غار حرا میں تھے، آپ غار حرا میں تھے کہ آپ پر وحی آئی۔ فجاءہ الملک، دھیان سے یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ فا ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ فا تعقیب مال وصل کون سی ہوتی ہے کہ معطوف علیہ کے بعد ہو اور متصل ہو، فوراً ہو، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فا یعنی فا یہ ترتیب پہ ہے، اسی کو فا ترتیب کہتے ہیں۔ فا تعقیب مال وصل کہ معطوف علیہ کے بعد ہو اور متصل ہو، یعنی وہ فا ترتیب ہے، فا ترتیب کے لیے ہوتی ہے، عقب میں لانا، کسی چیز کو پیچھے لانا یا کرنا ہے۔ تو یہاں پر فا یہ تعقیب کے لیے نہیں ہے، پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ یعنی وہی پہلے آئی اور حضرت جبریل علیہ السلام بعد میں آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فا تفصیلی ہے یا کرنا آگے، یعنی خود حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آیا، یعنی فا تعقیب کے لیے نہیں ہے بلکہ فا تفصیلی ہے، فا ہے تفصیلی ہے یہ۔ فجاء الملک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے وہی لے کر آئے۔ فقال اقرأ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، بعد دھیان سے سمجھنا، یہاں پر سوال اقرأ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب معلوم تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو جب معلوم تھا جب حضور جب
حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور امی ہیں، کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ حضور امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، پھر آپ کو اقرا کہنا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ ایسی بات کی تکلیف دینا ہے جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر آپ کو اقرا کہنا، آپ پڑھیں یا کہ نہ پڑھیں، یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، ایسی بات کی تکلیف دینا جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر تکلیفی نہیں ہے، بلکہ یہ امر تلقینی ہے۔ یہ امر تکلیفی نہیں ہے کہ آپ ضرور پڑھیں، یعنی حکم دینا مقصود نہیں یاد رکھنا۔ یہ امر تکلیفی نہیں ہے کہ کسی بات کا حکم دینا مقصود ہو، بلکہ یہ امر تلقینی ہے، اس کو امر ارشادی بھی کہتے ہیں، امر تعلیمی بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جیسے بچوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیں، ہاں آپ میرے ساتھ پڑھیں کہا جاتا ہے، یہ امر تلقینی ہے، تکلیفی نہیں، بلکہ یہ تلقینی ہے، تلقین والا عمل ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، سوال بھی آ گئے ذہن میں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر آپ کو اقرا کہنا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، ایسی بات کی تکلیف دینا ہے جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے کہ یہ امر تکلیفی نہیں ہے کہ کسی بات کا حکم دینا مقصود ہو، بلکہ یہ امر تلقینی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے نا، آپ پڑھیں کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں اپنا، تو یہ امر تلقینی ہوتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب یہ امر تلقینی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ افصح العرب تھے، افصح عرب میں سب سے زیادہ فصیح آپ کی زبان مبارک تھی، آپ افصح العرب تھے۔ ایک بچے کو کہیں کہ آپ پڑھیں تو وہ ساتھ پڑھ لیتا ہے، آپ تو افصح العرب تھے، تو پھر آپ نے کیسے فرما دیا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جب ایک بچہ استاد کہنے پر ساتھ پڑھ سکتا ہے تو آپ تو افصح العرب تھے، آپ نے کیسے فرما دیا کہ میں ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ بات ذہن میں آ گئی۔ حالانکہ چھوٹے بچے کو بھی کہا جائے آپ پڑھیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ تو افصح العرب تھے یا کہنا، تو آپ نے کیسے فرما دیا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ اس کا پھر جواب یہی ہے، کئی جواب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لائے سامنے، تو ایک ناآشنا صورت کے آنے کی وجہ سے آپ کے قلب اطہر میں گھبراہٹ طاری ہو گیا، آپ کے آپ کے جسم اطہر میں اچانک ناآشنا صورت، نامعلوم صورت کے آنے کی وجہ سے آپ کو جسم اطہر پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، تو گھبراہٹ کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یا وحی کے ثقل کی وجہ سے فرمایا، تو وحی میں سنلقی علیک قولا ثقیلا، وحی کے ثقل کی وجہ سے فرمایا، بوجھ کی وجہ سے کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔
ایک تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے ٹکڑے میں یہ آیتیں لکھ کر لائے، ریشم کے ٹکڑے میں یہ آیتیں لکھ کر لائے، اور پھر آپ کو فرمایا اقرا، آپ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، ریشم کے ٹکڑے میں ہے وہ آیتیں لکھ کر لے کر آئے، تو پھر آپ کو فرمایا کہ آپ ان کو پڑھیں، فرمایا کہ ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہے، دونوں معنی ہے۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی آتا اب دھیان سے آئے سمجھا، ما انا بقارئ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فأخذني، یہ قال کا فاعل کون ہے؟ قال کا فاعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فأخذني کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے لے لیا ہے، پکڑ لیا، فغتنی مجھے زور سے دبایا، حتی بلغ من الجہد، دھیان سے سننا، یہاں مشکوٰۃ شیعہ دینا مجھے رہا، حتی بلغ من الجہد، یہاں پر 4 نقطے ہیں، یہاں پر دھیان سے، جیم پر اگر آپ مشکوٰۃ شیعہ رکھے ہوتے ہیں خیر ہاں نہیں یہاں دیکھو جیم پر نے جیم پر ضمہ پڑھے، پھر دال کے اندر بھی 2 نقطے ہیں، من الجہد ہے نا، اس میں 4 ہے، اور اسی طرح جیم پر فتح پڑھے، پھر بھی اس میں آگے جہدہ اور جہدویا ہیں، یہ کتنی ہی ہیں؟ یہاں پر دیکھو، یہاں حاشی میں مشکوٰۃ شریف آپ نے پڑھی ہوگی، ولم آل جہدن فی التنقیر و تفتیش، یہاں 9 نمبر حاشی میں لکھا ہوا ہے ولم آل جہدن، یعنی بضم الجیم و فتح ای المشقہ و تعام، بعد نے یہ کہا ہے کہ جہد اور جہد یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، یہ مشقت کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طاقت کے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیں، یہاں دیکھیں بضم الجیم و فتح ای المشقت و تعام، جو چاہے جیم کے ضمے کے ساتھ ہو یا فتح کے ساتھ ہو، یہ مشقت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور طاقت کے معنی میں بھی۔ بعد نے کہا ہے بضم الطاقہ اور بالفتح المشقہ، اگر ضمہ پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ طاقت، اور اگر فتح پڑھیں گے پھر اس کا معنی ہے مشقت، یاد رکھنا۔ اب ذرا اور پھر اسی طرح اگر دال میں بھی کتنے ہیں، اگر یہاں اس میں بھی 2 احتمال، اور نصب اور رفع دونوں احتمال ہے، تو کل کتنے احتمال ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھو
اگر جیم پر فتح پڑھیں پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ مشقت. ہاں جی اب پڑھ لیں. اور دال پر بھی آگے ضمہ پڑھ لیں. ہاں جی. اور اگر دوسرا اگر ضمہ پڑھیں پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ طاقت یاد رکھنا. بالضم الطاقہ و بالفتح المشقہ. تو اب آپ دیکھیں ایک پہلی لغت ہے کہ حتی بلغ من الجہد مشقت یہ ہے. من الجہد دال پر ضمہ پڑھیں. حتی بلغ من الجہد ایک ہے. حاجی بات ذہن میں. اور چلو پہلے اسی کو لے لیں. حتی بلغ من الجہد کا معنی کیا ہے؟ مشقت. یا مشقت. جہد کا معنی ہے مشقت. اور الجہد دال پر ضمہ پڑھیں گے ترکیب میں کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. اب ذرا معنی دھیان سے دیکھیں. فغتنی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے زور سے بھینچا دبایا یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ مشقت میری برداشت سے باہر تھی. عجیب ہے. اچھا دھیان رکھنا کہ جیم پر آپ کیا پڑھیں گے؟ جیم پر فتح پڑھ لیں اور دال پر ضمہ پڑھ لیں. کیا بن جائے گی بارہ؟ حتی بلغ من الجہد. اب ذرا معنی کریں دھیان سے کرنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے چاہے لکھ بھی لینا بعد میں. حتی بلغ من الجہد. جہاد کا معنی یہاں پر مشقت ہے. جیم کے فتح کے ساتھ ہو تو مشقت ہے. یہاں تک کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے زور سے دبایا بھینچا یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ مشقت میری برداشت سے باہر کیا. مشقت انتہا کو پہنچ گئی. ایک. دوسرا جیم پر اگر یہ تھا ضمہ پڑھیں اور دال پر بھی ضمہ کیا بن جائے گا؟ حتی بلغ من الجہد. جہد کا معنی کیا ہے؟ طاقت. پھر معنی یہ ہوگا مجھے اس زور سے بھینچا اور دبایا یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی. میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ اس سے زیادہ برداشت کی تحمل کی طاقت نہ تھی. کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کی اور تحمل کی طاقت نہ تھی. یہ بات ذہن میں کہ مجھے زور سے بھیجا یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ تحمل کی برداشت کی طاقت نہ تھی. میری طاقت کی انتہا ہو گئی. یعنی اس سے زیادہ تحمل کی اس سے زیادہ برداشت کی طاقت نہیں دی. آج یہ بات ذہن میں کرنے پہلا معنی بھی آ گیا. پہلا کون سا تھا؟ ہاں پہلا جہاں جیم پر فتح پڑھیں تو کیا معنی ہوگا؟ مشقت. کیا معنی؟ یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ مشقت میری برداشت سے باہر تھی. یا میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی. یعنی اس سے زیادہ تحمل کی برداشت کی طاقت نہ تھی. ہاں دو. اب آ جاؤ دال پر فتح پڑھیں. دال پر کیا پڑھیں؟ باقی پہلا کیا تھا؟ حتی بلغ من الجہد. جہد کا معنی کیا تھا؟ مشقت. اور دال پر آپ کیا پڑھیں؟ فتح پڑھیں. پھر یہ مفعول بنے گا. اب معنی یہ ہوگا زور سے بھینچا یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام میری طرف سے مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے. کیا کہا؟ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام میری طرف سے مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے. یعنی ان کو
مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے کہ مجھے زور سے دبایا، زور سے دبایا، یہاں تک کہ حضرت نبی علیہ السلام میری طرف سے مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ حاجی بات نہیں کتنے ہو گئے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ جوہد کا معنی کیا ہے؟ طاقت ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا جب اس زور سے بھیجا یہاں تک کہ میری طرف سے حضرت نبی علیہ السلام اپنی طاقت کے انتہا کو پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ میری طرف سے حضرت نبی علیہ السلام اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی حضرت نبی علیہ السلام نے اتنا زور لگایا تو خود پسینہ پسینہ ہو گیا، طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ وہی چاروں فرق آگے ہیں، چلو ذہن میں آگے بارے چاروں الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی چاروں آگے فرمائے۔ ہاں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیزیں کھولنی پڑتی ہیں نا۔ پہلی کون سی ہیں؟ حتیٰ بلغ، ہاں پھر آ جاؤ حتیٰ، اب کرنا حتیٰ بلغ من الجہد۔ جہد کا معنی کیا ہے؟ مشقت۔ کیا معنی ہوگا؟ زور سے بھیجا یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی، میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ مشقت میری برداشت سے باہر تھی، یا میری طاقت انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس سے زیادہ تحمل کی برداشت کی طاقت نہ تھی، اس سے زیادہ تحمل کی برداشت کی طاقت نہ تھی۔ اور اگر جہدہ اگر جہدہ پڑھیں پھر کیا معنی ہوگا؟ یہاں میں زور سے دبایا مجھے یہاں تک کہ وہ میری طرف سے آگے مشقت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی ان کو خود بھی ان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑا اپنا، یا میری طرف سے طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے، یعنی حضرت نبی علیہ السلام خود پسینہ پسینہ ہو گیا کرنا، نے اتنا زور سے دبایا کہ وہ خود پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں، تفسیر در منصور میں ہے کہ ایک فرشتے کو ایک فرشتے کو دنیا کے جن و انس کے بقدر، پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے بقدر ان کو قوت عطا کی جاتی ہے۔ آگے ایک فرشتے کو دنیا کے جن و انس کے برابر قوت عطا کی جاتی ہے۔ جب حضرت نبی علیہ السلام اتنی قوت تھی آگے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبانے کو کیسے برداشت کر گئے؟ حضرت نبی علیہ السلام ایک فرشتے کو پوری دنیا کے جن و انس کے برابر قوت عطا کی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبانے کو کیسے برداشت کر گئے؟ یہ جواب بھی ہے کہ ادھر فرشتے ہیں، ادھر بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کو بھی اللہ نے قوت عطا کی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ملک الموت اسرائیل وہ انسانی شکل میں آتے تھے نا، ایک تماچا ان کو لگایا، ان کی آنکھ نکل گئی اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، اپنی تجلی معمولی سی تجلی
ناخن کے وقت جاری پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بس صرف بے ہوش ہوئے، تھوڑا سا بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آ گئے نے ان پر تجلی کو برداشت کر لیا کرنا، اور پہاڑ ہے وہ برداشت، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کو بھی اللہ پاک بڑی قوت عطا کرتے ہیں۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ دیکھو جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو پھر اس میں انسانوں کے بقدر ہی قوت ہوتی ہے۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو ان میں قوت بھی انسانوں کے بقدر ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال لہٰذا ان کے زبانے کو برداشت کرنا کوئی ہے نہیں، پھر کوئی مشکل نہیں آتی، جو قوت اتنی ہے نا۔ ہاں جب اپنی اصلی شکل میں ہوں تو اور قوت ہوتی ہے، لیکن جب انسانی شکل میں آئیں گے تو پھر انسانوں کے بقدر ہی وہ قوت ہوتی ہے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی، اب یہ سارا ہے فغتنی، پھر یہاں کتنی یہ 3 مرتبہ دبایا نا، فأخذنی فغتنی حتی بلغ من الجہد، یا چاروں صورتیں آ گئی نا، کر لیں گے، تکرار بھی کر لیں گے، پھر ہاں تکرار کر لیں گے، کوئی آتا نا۔ فغتنی حتی بلغ من الجہد، پھر یہاں پر یہ 3 مرتبہ دبانا، بعض حضرات کہتے ہیں پہلی مرتبہ دبانا دنیا سے اعراض کی خاطر، پہلی مرتبہ دبانا تاکہ یہ دنیا سے اعراض کی خاطر یا کرنا، یعنی دنیا سے اعراض، یعنی دنیا کی محبت دل میں نہ ہو یا کرنا ہے، دنیا سے اعراض کی خاطر۔ دوسری مرتبہ دبانا یہ توجہ الوحی کے لیے، وحی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ دبانا یہ مناسبت بالملکیت، فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلی دنیا سے اعراض کی خاطر ہے، پہلی مرتبہ دبانا دنیا سے اعراض کی خاطر، دوسری مرتبہ دبانا توجہ الوحی کے لیے، وحی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور تیسری مرتبہ دبانا مناسبت بالملکیہ، فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے۔ بھائی ذہن میں آگے بات حضرات شاہ العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ، شاہ العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ 3 نسبتوں کے القاء کے لیے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اتنی بات ذہن میں آ گئی ہیں۔ چلو فی الحال اس کا آپ تکرار کریں، پھر اگلی بات کو تھوڑی سی وہ انشاءاللہ وہ بھی الگ کروں گا، اس میں تھوڑی تفصیل سی ہے، چلو اس کو کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہے۔ ابھی کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا چلو تھوڑا سا اور آگے پڑھ دو آپ، بات ذرا پڑھ لیں تھوڑی سی۔ بہرحال دیکھو مفتاب قول یہی ہے، نمازی جب نماز پڑھے، نمازی کی سجدے کی جگہ پر نظر ہو، سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کر پھر جہاں تک نظر جا سکتی ہے اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہے 2.5 صفحہ، 2.5 کہ آدمی کی سجدے کی جگہ پر نظر ہو، اور پھر سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے
یعنی جہاں تک آگے نظر جا سکتی ہے اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں، تو اس کا اندازہ کتنا ہے؟ 2.5 صف ہے۔ یعنی نمازی کی جو اپنی صف ہے وہ ایک اس سے اگلی صف اور آدھی صف آ گیا تھا۔ مفتابع قول یہ ہے کہ 2.5 صف آگے سے گزر سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 2 صف آگے سے گزر سکتے ہیں، ایک قول یہ ہے 3 صف آگے سے گزر سکتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزر جائیں۔ حرم شریف میں اسی قول پر ہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ یعنی وہاں پر سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزر جائیں، کیونکہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے کہیں اور بھی رش ہو تو اس قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ سجدے کی جگہ ہے اس کو چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کئی اقوال ہیں۔ تو مفتابع قول یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر نظر ہو اور پھر سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے جہاں تک آگے نظر جا سکتی ہے اس سے آگے سے گزر جائے۔ سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کر پھر آگے جہاں تک نظر جا سکتی ہے اس سے آگے سے، اور وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ 2.5 صف، اس کا انداز 2.5 صف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2.5 صف آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بعض مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے نا، صاحب نماز پڑھ رہے، وہ دروازے کے شو میں نماز پڑھ رہے، ایک ساتھی سے آگے سے گزر گئے تو وہ 2.5 صف کے اور بھی زیادہ آگے سے گزر گئے، تو یہ میرے سامنے سے گزر گئے، پھر ان کو بتلایا کہ بھائی اس مسئلہ یہی ہے، پھر 2.5 صف آگے سے گزر سکتے ہیں، تو پھر کہنے کہ مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تو باہر رہی ہے 3 صورت ہے۔ نمازی کی سجدے کی جگہ پر نظر ہو، نمازی کی سجدے کی جگہ پر نظر ہو اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے جہاں تک آگے نظر جائے اس سے آگے سے گزر سکتے ہیں، تو اس کا اندازہ 2.5 صف ہے۔ تو مفتابع قول یہ ہے کہ 2.5 صف آگے سے گزر سکتے ہیں۔ باقی ایک قول یہ ہے کہ 2 صف آگے سے، ایک قول یہ ہے کہ 3 صف، اور ایک یہ ہے کہ سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر گزر جائیں۔ بہرحال ضرورت کے موقع پر اس پر بھی گنجائش عمل کرنے کی، جیسے وہاں حرم شریف میں رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر اسی قول پر عمل کیا جاتا ہے۔ وہاں پر آگے چلیں۔ باب قول كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسفرة. وبه قال حدثنا عمرو بن زرار قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي انصار بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جدار ومر شاة. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر كما كانت الشاة تجوزها وفي الصلاة للحربة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل له الحربة فيصلي اليها. بعض دفعہ پھر سترانی بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ کہ رومال ہے، رومال آگے کر کے رومال ہے، اس کو اگر آگے کر کے اس سے بھی گزر سکتے ہیں۔ رومال ہے، کوئی اور کوئی رومال ہے، اس کا سترہ بس رومال آگے کر دیا، کوئی چادر آگے کر دی اور اس سے آگے گزر گیا۔ آگے چلیں۔ سترہ رکھا ہوا سامنے، پھر ایک آدمی سترے کے درمیان اور آدمی کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا ہے، تو فرمایا فلیدفعہ، اس کو روک کیا کرنا۔ میں وہاں میدان عرفات میں نماز پڑھے تو ہمارے ایک حاجی صاحب تبلیغ جماعت کے تھے، وہ بنو کہتے ہیں، تو صاحب کو سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے بس یوں حال کرے، یوں تھے بھی ماشاء اللہ بھاری جسم کے، تو یوں جیسے پہاڑ میں لگ جاتا ہے ایسے کر دیا، ہاتھ آگے کر دیا، پھر واپس ہو گیا۔ وہ یعنی بالکل قریب سے گزرنا وہ مناسب نہیں، یعنی چلو کم از کم سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر، یعنی بالکل سامنے سے گزر جائے، تو سامنے گزرنے تو یوں ہاتھ آگے کر دیتا ہے، اور ماشاء اللہ بھاری جسم والے تو بالکل آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گیا۔ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یعنی انکار کرے تو پھر ہاں مقصد یہ ہے تو فَلْيُقَاتِلْ، مراد اس سے ضرب شدید ہے، یعنی اس سے لڑائی کر سکتا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ،
آگے چلیں حدیث شریف کا مطلب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. ان فی العبور لبرکہ، حدیث شریف سے کا عبور اس کی عبارت بھی باعث برکت ہے الحمدللہ. آگے چلیں. وسلم نماز پڑھ رہے وہ حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک نواسی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی ان کو گود میں اٹھا رکھا. اوپر حاشیے میں کئی توجہ کی، ایک یہ ہے کہ من خصائص ہی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. بعض نے کہا ہے کہ یہ حکم پہلے یہ حکم تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. ایک یہ بھی ہے قیل خاص بضرورت اذا لم یجد من یکفی امرها، یہ اس صورت محمول ہے کہ جب بچوں کو سنبھالنے والا اور کوئی نہ ہو تو پھر ایسے موقع پر گنجائش ہے، لیکن عمل قلیل کے ساتھ یہاں پہ بھی ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ قلت عمل پر محمول ہے، قلت عمل پر ہے، یعنی بہرحال یعنی یہ عمل قلیل پر محمول ہے کہ یہ عمل قلیل ہے، وہ نے اٹھا لیا ہم نے. وہ الصح، ہاں یہی صحیح ہے. یہ قلت ہے کیونکہ بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھانا ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ یہاں اٹھا لیا اور باقی گود میں اٹھا لیا، وہ ایک ہاتھ سے عمل کرنا ہوتا ہے. تو ایک ہاتھ سے جو عمل ہے وہ عمل قلیل ہے. کئی تعریفیں عمل قلیل کثیر اور بھی کئی تعریفیں ہیں. ایک یہ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز کی حالت میں نہ ہو، کوئی ایسا وہ کوئی ہے کہ مشہور ہو جائے. تو بہرحال یہاں جو ہے قلت عمل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صرف بچے کو یعنی ایک اور میں ایک طرف سے اٹھا رکھا ہے اور باقی ہیں نماز آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو انہیں قلت عمل ہے، قلت عمل محمول ہے یہ عمل قلیل، اور عمل قلیل سے نماز میں فرق نہیں آتا ہے. آگے بات ہے آگے چلیں نا. وبه قال حدثنا محمد وقال لي فقبضتهما فثم تطرح من المصلي شيئا من الاذى. وبه قال حدثنا عبد الاسحاق السلماني قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن بكر عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقول إلى تزور آل فلان فيعمد إلى فرجها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضاحكين. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى رفعه عنه وأقبلت عليه وسدهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر بددعا فرمائی اور سب کے سب قلی جنگ بدر میں مارے گئے اور قلیب بدر جو کنواں ہے اس میں ڈال دیے گئے. آگے چلیں. اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ووليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله بن الله لقد رأيتهم ہم نے خود دیکھا آ گئے ہیں سرا. لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم صحوا إلى القليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أصحاب القليب لعنة. بسم الله. اچھا انشاءاللہ بڑھیں گے آہستہ آہستہ. انشاءاللہ ہوگا کچھ آگے انشاءاللہ چلائیں گے. چلو آج تو نہیں، چلو باقی انشاءاللہ کل کچھ ایسا ہے دیکھو کچھ میں تھوڑا جامع نہیں جانا ہے شاید یہاں سے ہو کے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ منظور ہوا انشاءاللہ.